ایک بندہ سنیارے کا کام کرتا ہے, گولڈ سمتھ ہے, اس کے پاس 10 تولے سونا ہے, وہ اس سونے سے کاروبار میں لین دین کرتا ہے, کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی کیوں نہیں واجب, وہ اس کی ایکویٹی ہے, راس المال ہے, مال تجارت ہے, بیچنے کی غرض سے ہے, اس پہ زکوٰۃ 10 کے 10 تولے پہ بنے گی جب تک کہ وہ کم ہو کے 7.5 تولے کے تھریشولڈ پوائنٹ سے نیچے نہیں آ جاتا. سنیاروں نے سینکڑوں تولے, ہزاروں تولے سونا رکھا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تو مہینے کی انکم اتنی نہیں, ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ یہ پتہ نہیں کس نے دماغ میں کیڑا ڈال دیا ہے کہ مہینے کی انکم میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور سونے میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ دیں گے آپ, کیوں نہیں دیں گے؟ راس المال جو آپ کا ہے نا, جو ایکویٹی آپ کی لگی ہوئی ہے, ڈیٹ کو آپ نکال دیں گے. اچھا بعض بڑے ہوشیار ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی 20 لاکھ کاروبار میں لگایا ہوا ہے, 10 لاکھ کا مقروض ہوں, تو وہ 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ کو نکال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اب یہ 10 لاکھ جو ہے نا, اب تو سونا آلموسٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اگر وہ تھریشولڈ پوائنٹ سے, تو کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہمارے پہ بنے گی, یا چلے 5 اور 10 کو کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 لاکھ میرا اپنا ہے, 5 لاکھ کا میں نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے, تو میرے اب نیٹ ہو گئے 5 نہ, نیٹ آپ کے تھے 15 میں سے 5 نکالیں گے, اپنے 10 میں سے 5 کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کے 10 میں وہ 5 ایڈ ہوا جو قرض کے طور پر تھا, تو قرضہ آپ نکال دینا 5, باقی بچ گیا 10 جو ہے وہ تھریشولڈ پوائنٹ کراس کیے ہوئے 7.5 تولے سونا, 1.38 پہ پہنچ چکے آلموسٹ اب. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے 10 میں سے وہ 5 نکال دیتے ہیں. کتنی غلط میتھمیٹکس ہے یار. آپ کے 10 میں وہ 5 ایڈ ہو کے 15 بنا, اب آپ قرضہ اس میں سے 5 نکالیں گے. جو آپ نے اپنے مال میں ایڈ ہی نہیں کیا ہوا, اپنے مال میں سے وہ 5 کیوں نکالیں گے آپ؟ سمجھ آئیے آپ کو میری بات. 10 لاکھ کے تو آپ مالک ہیں, 5 لاکھ مزید آپ نے قرضہ اٹھایا ہے, تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 15 میں سے 5 نکالیں گے تو زکوٰۃ آپ پہ اب بھی بنے گی. یہ تو نہیں کہ وہ جو 5 آپ نے اٹھا کے 15 کیا ہے, اس 5 نے آپ کے 10 کو بھی 5 کر دیے. واہ واہ واہ, ایک ہی میتھمیٹکس ہے. تو اس کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں میرے تے قرضہ ہے, اور قرضے نو پہلے ڈیٹ نو ایکویٹی شامل کر, ٹوٹل مال کیلکولیٹ کر, اس میں سے ڈیٹ نکال. یا دوسرا ہے کہ ایسے کان پکڑنے کی بجائے ڈیٹ پہلے ہی نکلا ہوا ہے. لیکن بعض جگہ یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, کاروبار میں چیزیں مکس ہوئی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ نے پھر تقسیم کرنی ہے کہ اتنی میری ایکویٹی ہے, راس المال اتنا میں نے ادھار ڈیٹ اٹھایا ہوا ہے, تو آپ صرف ایکویٹی کے اوپر, اور ایکویٹی بھی آپ کی وہ جو مال تجارت ہے, جو اس کو سپورٹیو چیزیں ہیں نا, ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی ہوٹل کے فرنیچر پہ, ہوٹل کے برتنوں پہ, ہوٹل کے چولہوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ ارننگ کا ذریعہ ہے وہ چیز. اسی طریقے سے کسی نے مشینری لگائی ہوئی ہے, پلانٹ لگایا ہوا ہے, اس پلانٹ کی مشینری کی جو قیمت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, اس سے جو انکم ہو رہی ہے, جو پروڈکٹ بن رہی ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے, رینٹ اے کار پہ, 0 زکوٰۃ. اس کی کمائی پہ زکوٰۃ ہے, وہ بھی 1 سال تک جڑے تو, اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن 1 کروڑ روپیہ گھر پڑا ہوا ہے, ہر سال 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکلے گی جی, اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. اب کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ پیسہ رننگ میں لے آئیں تو اسلام آپ سے زکوٰۃ اٹھا لیتا ہے, جو قرآن میں آیا کہ یہ نہ ہو کہ اغنیا ہی میں دولت گھومتی رہے. کیونکہ جب آپ اسے روڈ پہ لے کے آتے ہیں گاڑی کو, پیٹرول والے کا روزگار کھلتا ہے, ڈرائیور کا روزگار کھلتا ہے, گاڑی پنکچر ہوگی وہ پنکچر لگانے والے کا روزگار کھلے گا, اس کی جب آپ ٹیوننگ کروائیں گے اس کا روزگار کھلے گا. کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ چیز اٹھا لیتا ہے. اسلام آباد میں آپ F7 میں چلے جائیں, کروڑ پتی غریب لوگ رہ رہے ہیں. F7 میں آپ کو عام ماٹھی کوٹھی بھی نا 8-10 کروڑ روپے کی ہوگی. اب اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں, ایک پورشن میں خود رہ رہے ہیں, ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے. کرایہ کتنا ہے؟ 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 3 لاکھ. اس سے ان کا مہینے کی گزر بسر ہوتی ہے, اور کمائی کا کوئی سورس نہیں ہے. کروڑ پتی غریب, مالک کروڑوں کے ہیں لیکن اسی کے اوپر ان کا ڈیپینڈنٹ ہے. اب ان پہ 0 زکوٰۃ ہے,
اگر 2.5 لاکھ مہینے کا لے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں کوئی زکات نہیں. انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری کوٹھی 10 کروڑ کی ہے, 5 کروڑ میں تو تم خود رہ رہے ہو, 5 کروڑ والا ہے اس کا پورشن تم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس کی زکات دو. نہیں, ونس جب کوئی چیز کرائے میں چلی جاتی ہے نا تو اس کی زکات ختم, کیونکہ وہ کاروبار میں آ گئی چیز, اس کی انکم کے اوپر ہوگی, اور وہ بھی جڑ جائے تو. اگر ساتھ ساتھ آپ کھا رہے ہیں تو کوئی زکات نہیں. جی مال تجارت ہے. جو پلاٹ لے کے چھوڑے ہوئے نا وہ آپ نے خود چھوڑے جو ہیں وہ مال تجارت ہے آپ کا, کیونکہ پھر تو دنیا میں ہر شخص سونا بیچ کے پلاٹ لے کے آپ کی طرح چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. مثلا جس کے پاس 100 تولے سونا ہے وہ تو زکات دے رہا ہے, وہ 100 تولہ بیچ کے پلاٹ لے کے چھوڑ دے تو زکات نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ وہ کاروبار میں اس سے, ہاں اگر پلاٹ کا احاطہ ہے اور وہ کرائے پہ آپ نے دیا ہوا ہے اور اس سے آپ کی انکم ہو رہی ہے پھر کوئی زکات نہیں. ویسے جو پلاٹ رکھا ہوا ہے وہ مال تجارت ہے, وہ بیچنے کی غرض سے رکھا ہے, وہ جسٹ لائک سونا ہے. بلکہ پاکستان میں تو سونا اتنی تیزی سے اوپر نہیں جاتا جتنی تیزی سے ڈیفنس اور بیریا کے پلاٹ جاتے ہیں اوپر. ٹھیک ہے, وہ مال تجارت ہے. مال تجارت کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہوئی ہے. ہاں آپ نے مکان بنا کے بیچتے ہیں, کرائے پہ نہیں دیتے, 10 مکان آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اس پہ تو آپ زکات دیں گے کیونکہ آپ نے وہ کرائے کی غرض سے نہیں رکھا ہوا, بیچنے کی غرض سے ہے. وہ آپ کا راس المال ہے, وہ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہے اس پہ آپ کے اوپر کوئی زکات نہیں, چاہے 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. ہر مسلک نے اپنے حساب سے سنت و بدعت کی تعریف کر رکھی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں بدعت کے اوپر مسئلہ 75A اور B میرا تفصیلی دیکھ لیں. بدعت کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے جو بخاری مسلم میں آئی, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین کے اندر جو ہم نے تعلیم کیا کوئی چیز ایڈ کی وہ مردود ہے. جو دین کو سپورٹیو چیزیں وہ بدعت نہیں ہوتی. مثلا حج کے لیے جب جاتے ہیں ہم ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو یہ ہوائی جہاز کا سفر بدعت نہیں ہے, کیونکہ اس سے حج کے رکن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. 7 کی بجائے 8 چکر نہیں ہوتے اور نہ 6 ہو جاتے ہیں. وہ چکر جو آپ لگا رہے ہیں چاہے آپ ویل چیئر پہ لگائیں, پیدل لگائیں, اونٹ پہ لگائیں, اس سے کوئی فرق نہیں. نبی علیہ السلام نے تو اونٹ پہ طواف کعبہ کیا ہے. یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ مشہور ہے کہ حضور نے پیدل حج کیا ہے, تو یہی سنیا ہوگا. اور لوگ ادھر اپنی جوتیاں گزار رہے ہوتے ہیں, سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو اونٹ پہ حج کیا جی, آپ نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں ہے.